ہے وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ کی پرواہ ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، میں آپ کو دشوار گزار راستوں کے رہ چاہتی۔ آپ ٹیلنٹڈ بچے ہو ماشاءاللہ، اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو، تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع، وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنی فرض سے غفلت برتتا ہے۔ اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں۔ تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے۔ مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے۔ پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں، اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں۔ مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے، آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال ہم سٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری۔ لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے، سوری بوائز، تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے۔ کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا، پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے، اس کے گھر میں اس کے والد کو، اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے۔ میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی, بارشوں کا مہینہ ہے, تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی, 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا, بچہ نالے میں گر گیا, بچہ گٹر میں گر گیا, تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے. اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو سکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایک ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہے اور آپ کو رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے, کسی کا باتھ روم نہیں ہے, کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے, کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے, کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, یا کہیں پنکھا نہیں ہے, کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, میتھمیٹکس لیب بنائی جا رہی ہے. 6000 لیب آپ کے لیے, کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. آپ کے لیے ہم آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں, اور ساتھ آپ کے لیے اے آئی لیبز میں بنا رہی ہوں. تاکہ میں جاپان گئی, میں چائنا گئی, وہاں کے بچے اے آئی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر وہاں کے بچے اے آئی پڑھ سکتے ہیں تو پنجاب کا بچہ اے آئی کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو, سیکھو, مشین لرننگ سیکھو, روبوٹکس سیکھو, تاکہ آپ کو آپ کے لیے وسائل کے ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے بچوں کہ ایک وزیر تعلیم
کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. رانا سکندر کا چھوٹا بیٹا لاہور میں جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی ایئرز ایجوکیشن بنایا ہے, اس میں رانا سکندر کا بیٹا پڑھتا ہے. یہ تفریق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب نے ختم کی ہے, اور ابھی تو آغاز ہے, آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. 300 اسکولز آف ایمیننس بن رہے ہیں. اور میرے بچوں, میں جب اسکولز کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں, کئی اتنے غریب گھر سے بچے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 25 ارب روپے کی لاگت سے, اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ رانا کتنے بچوں کو مل رہا ہے؟ 12 لاکھ بچوں کو روز دودھ کا ایک ڈبہ اور بسکٹس ملتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو اس کی وجہ سے انرولمنٹ بڑھ گئی ہے. ہمارے 2.5 سال میں کتنی پورے پنجاب میں انرولمنٹ کتنی بڑھی ہے؟ یہ آپ کا جو 10,000 اپ لفٹنگ پروگرام ہے اسکولز کا, اس کے پورا مجھے ٹوٹل بتاؤ. تقریباً 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ اور انرول ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. اور صرف یہی نہیں بچوں, دھیان سے سننا, اب یہ بڑی ضروری بات ہے. پنجاب میں نے ابھی گرین بسز کی بات کی. پنجاب میں ان شہروں میں گرین بسز چلتی نظر آ رہی ہیں, الیکٹرک بسز چلتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ کبھی چلے گی. ایئر کنڈیشن بسز ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں, وائی فائی انیبلڈ بسز ہیں. خواتین کے لیے ایک ریسپیکٹیبل الگ سے ان کا کمپارٹمنٹ ہے جہاں ان کو کسی ہیرسمنٹ کا سامنا, کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے فری ہے, ایلڈرلی پیشنٹس, ایلڈرلی لوگوں کے لیے فری ہے, اسپیشل لوگوں کے لیے فری ہے, بچوں کے لیے فری ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے, خواتین کے لیے فری ہے ماشاءاللہ. تو 1500 بسز آ جائیں گی. اس مہینے کے آخر تک 1100 بسز آ چکی ہوں گی اور مزید 1500 آئیں گی. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 3000 سے زیادہ بسز پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام جو تحصیلیں, گاؤں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بسز چل رہی ہوں گی. صرف لاہور میں یہ ہمیں کہتے تھے کہ لاہور میں بہت توجہ دیتی ہے, مریم نواز کی ایکول توجہ پورے پاکستان کے اندر, پورے پنجاب کے اندر ہے. اور پنجاب میں اتنے بڑے تقریباً 750 بلین کا یہ ٹوٹل پروگرام ہوگا. تمام پنجاب میں جہاں جہاں جن شہروں میں بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا تھا, آپ کی گلیوں میں جہاں پہ سویج نہیں تھی, ڈرینیج نہیں تھی, وہاں پوری سڑک کھود کے نیچے سے ہم نیا نظام بنا رہے ہیں. اور جب ہم نے وہ پائپس نکالے, وہ گلے سڑے پائپس تھے, پچھلے 50-60 سالوں میں وہ پائپس تبدیل نہیں ہوئے تھے, گندا اور صاف پانی مکس ہو رہا تھا, کہیں جانے کا نظام نہیں تھا. اب اس سے بھی بڑے جو آپ کا یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے, یہ کینپی جو لگی ہوئی ہے, اس سے بھی بڑے ہر شہر کے اندر کئی جو درجنوں سٹوریج ٹینکس بن رہے ہیں انڈر گراؤنڈ, جہاں پہ بارش کا پانی جائے گا. پورے پنجاب میں یہ کام ہو رہا ہے. اور پورے پنجاب میں کہیں واسا کا نظام نہیں تھا سوائے 2-3 شہروں کے. اب پورے پنجاب کے 40 اضلاع کے اندر واسا موجود ہے, اپنے نئے فلیٹس کے ساتھ, اپنے نئی مشینری کے ساتھ, اپنی نئی اکوپمنٹ کے ساتھ, اپنے نئی ہیومن ریسورس کے ساتھ, تاکہ اگر عارف والا میں بارش ہوتی ہے تو لاہور سے گاڑی نہ بلائی جائے وہ پانی سک کرنے کے لیے, یا یہ نہ ہو کہ 2 ہفتے پانی کھڑا رہے وہاں پر اور میرے لوگوں کو تکلیف ہو. اور اسی طرح میرے بچوں, اپنا گھر سکیم, اپنا گھر سکیم میں آپ جانتے ہو 2 سال کے اندر, کتنے سال کے اندر, 2 سال کے اندر کتنے گھر بنے ہیں پنجاب کے اندر الحمدللہ؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ چلو ٹیک اے گیس, کتنا؟ 2 lakhs. آپ کو کیسے پتا ہے؟ واو,
2 سال کے اندر اپنی چھت, اپنا گھر کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کے لیے 1 لاکھ نہیں, 1.5 لاکھ نہیں, 2 لاکھ گھر بنائے ماشاءاللہ. سوچو جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اور اس کو چھت مل جائے, اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس میں آرام سے شفٹ ہو جائے. 2 لاکھ گھر اس وقت کمپلیشن پہ, جس میں سے 1,80,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ 700-800 گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ بڑھائیں گے اگلے 3 سال میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا, جن کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے. 100% فری آف کاسٹ 5 مرلے کا پلاٹ ملا ہے. وہ ان کو ڈیلیور ہو گئے ہیں اونرشپ کے پیپرز, اور وہ اب قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. زمین بھی مل گئی, اپنا گھر بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ لوگ, ابھی میں نے آپ کو کہنا کا واقعہ سنایا, اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں, جو ولنریبل لوگ ہیں, جب ہوا چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے, جب آندھی طوفان آتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو گھر گر جاتا ہے, اس کے نیچے گھر والے آ کے یا زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کل میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے, محفوظ اپنا گھر, محفوظ اپنی چھت, محفوظ چھت. وہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ, اگر چھت ٹھیک کرنی ہے, مضبوط کرنی ہے, چھت کی تعمیر کرنی ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے سکتے ہیں, جس میں 3 مہینے پہلے کچھ نہیں دینا, اور اس کے بعد ہر مہینے 4,700 روپیہ واپس کرنا ہے. 9 سال میں آپ کو وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے, جس سے آپ کی جو گھر کی چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں, جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کوئی برآمدے میں سوتے ہیں, کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں, کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے, انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے, جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا, اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے, وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں, سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی, میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ, یا نواز شریف صاحب ہاریوں کو زمینیں, یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ, کسی کو 4 ایکڑ, کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے. 100 روپیہ سال کی لیز پہ, اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے, اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے, تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں, اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں, پیسٹیسائیڈ خریدنا ہے پیسٹیسائیڈ خرید لیں, کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے, ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے, تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں, اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپے ایڈیشنل انکم ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس, کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی, کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ, کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ. ماشاءاللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک, پنجاب اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ.
دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں, شہروں میں بھی بن رہی ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, صرف لاہور میں اور پنڈی میں میٹرو نہیں, گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹروز بن رہی ہیں, تاکہ میرے لوگوں کو بہترین سفر کی کم سے کم قیمت میں سہولیات ملیں. اور ایسی سپیڈ پہ کام ہے. پنجاب کا نہیں, پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, اور وہ چاروں صوبوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, تاکہ, اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں کہ مجھے وہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں, تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا, جن کو پرواہ نہیں ہے, جو کرمنل نیگلیجنس برتتے اپنے عوام کے ساتھ. حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو. جب اتنے پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. میں تو سو نہیں سکتی اس بات سے. اور سب سے پیاری بات بچوں, بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے تمام شہروں میں, تمام تحصیلوں میں. کیا خوبصورت سڑکیں, خوبصورت ماحول, خوبصورت بازار, خوبصورت گلیاں کی صرف لاہور کا حق ہے؟ صرف پنڈی کا حق ہے؟ وہ لیا کا بھی حق ہے, وہ بھکر کا بھی حق ہے, وہ ڈی جی خان کا بھی حق ہے, وہ ساہیوال کا بھی حق ہے, وہ ملتان کا بھی حق ہے, وہ گجرانوالہ کا بھی حق ہے, وہ جیلم کا بھی حق ہے, وہ مری کا بھی حق ہے, وہ شیخو پورہ کا, قصور کا بھی حق ہے. پورے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن, آپ کے بازاروں کو بہترین بنایا جا رہا ہے, آپ کی سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے, آپ کو اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں, آپ کے سڑکوں کے کنارے پلانٹیشن ہو رہی ہے, آپ کے پبلک پارکس کو امپروو کیا جا رہا ہے, پبلک لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. کیوں میں بنا رہی ہوں یہ سارا؟ میں تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نہیں رہتی, میں تو لیا اور بھکر میں نہیں رہتی, میں تو راجن پور میں نہیں رہتی. آپ کے لیے, تاکہ آپ جب گھر سے نکلے سو کہ آپ کی حکومت کو آپ کا احساس ہے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کے وسائل پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. اور بچوں, بہت ساری چیزیں, ستھرا پنجاب تو دیکھا ہے نا آپ نے. 2 لاکھ ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے محلوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے دیہات کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے شہروں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن میرے بچوں, آپ کو بھی ذمہ دار شہری بننا ہے. اپنے ملک کی سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں کوڑا نہیں پھینکنا, ورنہ بھی کیا ہو رہا ہے, لوگ کوڑا پھینکتے جا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن ایک سویلائزڈ قوم ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. کوڑے کو اس کے ٹھکانے پہ پھینکیں. وہ ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے یا وہ کوئی کنٹینر پڑا ہوتا ہے, اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں, اس کے اندر نہیں پھینکتے. بتاؤ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اپنے سکولز کو صاف رکھیں, اپنی گرین بسز کو صاف رکھیں, اپنی گلیوں کو صاف رکھیں. میں صفائی کر رہی ہوں, لیکن 2 لاکھ کی بجائے اگر 2 کروڑ لوگ بھی صفائی کرنے آ جائیں گے تو اگر گن ڈلتا رہے گا, اگر لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو صفائی نہیں ہو سکتی. گھٹنوں کے ڈھکن چوری ہوتے رہیں گے تو لوگوں کے بچے یا لوگ گرتے رہیں گے گٹروں کے اندر. اور پھر آپ جانتے ہو 1000 کلینکس آن ویلز. آپ ہسپتال نہیں جانا چاہتے, نہ جائیں. چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے, آپ کلینک میں نہیں جانا چاہتے, نہ جائیں. کلینک آپ کے پاس چل کے آئے گا, اور آ رہا ہے. کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کے ذریعے, جس میں الٹرا ساؤنڈ کی بھی سہولت موجود ہے, سرجری کی سہولت موجود ہے, ایکس رے کی سہولت موجود ہے. 7 لاکھ دل کے مریضوں کو, کینسر کے مریضوں کو, بلڈ پریشر کے مریضوں کو, ان کے 7 لاکھ گھروں میں طور پہ پنجاب میں 7 لاکھ مریضوں کو دروازہ کھٹکا کے 2 مہینے کی میڈیسنز کا سٹاک ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ.
जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनको उनके घर पे इंसुलिन डिलीवर की जा रही है ताकि उनको अस्पताल जाके लाइनों में न लगना पड़े। तारीख के बेहतरीन अस्पताल बन रहे हैं 20 अजला में, जो कि निगलेक्टेड अजला थे। वहां से लोगों को उठा के लाने में लोगों का इंतकाल हो जाता था। अब वहां पर एक तो एयर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है, जहां जहां पे एयर स्ट्रिप मौजूद है, एयर एम्बुलेंस वहां से लिफ्ट करती है पेशेंट को और करीबी सहूलत पे लेके जाती है ताकि हर जान जो है वो उसका ख्याल किया जाए। पंजाब वो सूबा है मेरे बच्चों जिसमें सिर्फ इंसानी जान का नहीं, जानवरों का भी ख्याल किया जाता है। जानवरों के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं। अगर कोई जानवर कहीं बीमार होता है, वहां पर जाके उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। अभी गर्मी का मौसम है, आप देख रहे हो कि स्मॉग गन्स, ये मरियम औरंगजेब यहाँ पे बैठी है, इन्होंने स्मॉग को खत्म करने में इतनी मेहनत की है और मैं इनको शाबाश देती हूँ कि पंजाब के अवाम की जान स्मॉग से छूट गई है। अल्लाह करे इंशाल्लाह वैसे इस साल भी। स्मॉग गन्स जो है आपने देखा होगा वो गलियों मोहल्लों में स्प्रे कर रही हैं ताकि जहां पर 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी की शिद्दत है आप लोगों के लिए, ताकि आपको जहां पे स्प्रे किया जाता है वहां 2-3 डिग्री जो है वो जाहिर है टेम्परेचर नीचे आ जाता है। बाजारों में मैं स्प्रे करवा रही हूँ स्मॉग गन्स से ताकि मेरे लोगों को जो है वो गर्मी की शिद्दत का सामना ना करना पड़े। जगह जगह हीट वेव कैंप्स लगे, वहां पर लोगों को पानी और शरबत पिलाया जा रहा है। मुझे ख्याल है आप लोगों का, मुझे सिर्फ अपने खानदान का ख्याल नहीं है, मुझे आप लोगों का ज्यादा ख्याल है। और इसके अलावा 20 शहरों के अंदर इस वक्त कार्डियोलॉजी कैथ लैब्स लग रही हैं कि यहां पे दिल के अमराज की तशखीस होगी। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में एक दिल का अस्पताल अभी कंप्लीशन पे आया है, उसमें जहां पे आपको, और ऐसे दूर दराज इलाकों में मुजफ्फरगढ़ जैसी, जिलम जैसी जगह पे लगी है। जहां पे कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां पे दिल के अमराज की तशखीस होगी। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में एक दिल का अस्पताल अभी कंप्लीशन पे आया है, उसमें पूरी दुनिया में जो लेटेस्ट इक्विपमेंट था, लेटेस्ट मशीनरी थी पंजाब के अवाम के लिए, मैं वो लेकर आई। लोगों को स्ट्रोक हो जाता था, कोई दवाई नहीं था। स्ट्रोक का जो एक इंजेक्शन होता है, जो अगर आपको 8-10 घंटे में लग जाए तो जो पैरालिसिस होता है या जो आपको नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे। 3 लाख रुपए का इंजेक्शन है, पंजाब के तमाम THQs में वो अवेलेबल है ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे अगर उनको स्ट्रोक हो तो। 10 लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड मिला है। 10 लाख से ज्यादा किसानों को। वो कह रहे हैं कि वी नीड टू फ्लाई इन नेक्स्ट 15 मिनट्स क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड मिला है, जिसके अंदर तकरीबन 450 बिलियन किसान को दिया गया है, उसके बीज के लिए, उसके फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए, उसके पेस्टिसाइड के लिए। और 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया गया इन 2 सालों के अंदर। 30,000 पिछले 77 इयर्स में मिला लें तो 20,000 ट्रैक्टर नहीं गया लोगों को। ये 2 साल में 30,000 ट्रैक्टर गया है माशाल्लाह। और अगले जो आने वाले साल हैं, 3 साल इंशाअल्लाह ताला, उसमें कितने हो जाएंगे ट्रैक्टर्स? 50,000 और देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हाई एंड मशीन, अपने पूरे जो हमारा एग्रीकल्चर का निजाम है उसको मैकेनाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस की नई मशीनरी आई है। हाई एंड मशीनरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट। पिछले 20 साल में 3 बिलियन की मशीनरी जो है पूरे पंजाब में आई थी, और अब माशाल्लाह 70 बिलियन की मशीनरी 2 साल में किसान को मिल रही है। 70 बिलियन की मशीनरी 2 साल में। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है ताकि वो अपना कोई नया कारोबार जो है वो शुरू कर लें। और इसी तरह जो बेवा औरतें,
جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا, ان کے لیے, اور وہ بچے جو والدین سے محروم ہیں, جو سنگل آرفن ہے یا ڈبل آرفن ہے, جس کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے, ان کے لیے ہم نے رحمت کارڈ ایشو کیا ہے. ان کو لاکھ روپیہ سال کا جو ہے وہ ملا کرے گا انشاءاللہ, تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی طرح 1 لاکھ لوگوں کو جو معذور لوگ ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ سکتے, ان کو ہمت کارڈ مل رہا ہے. اسی طرح مائنورٹیز میں جو غریب لوگ ہیں, نادار لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو مائنورٹی کارڈ میں مہینے کا 3-4 ہزار روپیہ مل رہا ہے. اور صاف پانی, جلدی میں ختم کرتی ہوں. پرسوں میں نے منصوبے کا افتتاح کیا. پنجاب میں بہت جگہوں پہ صاف پانی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے بھی علاقوں میں نہیں ہوگا, لوگ سر پہ اٹھا کے, کندھوں پہ اٹھا کے, بچے, بوڑھے لوگ اور خواتین اپنے سر اور کندھوں پہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے لاتے تھے. آپ جانتے ہو, خوشاب, رحیم یار خان, بہاول نگر اور ڈی جی خان, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو دور سے پانی 2-2 کلومیٹر سے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. 4 بوٹلنگ پلانٹس لگ چکے, فنکشنل ہو چکے, جس میں ایک پلانٹ 5000 لیٹر صاف پانی جو ہے وہ گھنٹے کا پروڈیوس کر رہا ہے, اور تقریباً 1,60,70,000 جو لیٹر پانی ہے وہ دن کا پروڈیوس ہو رہا ہے. پنجاب حکومت کی گاڑیاں, پنجاب حکومت کے ٹرک آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو آپ کا پانی پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ, پینے کا صاف پانی. اور بہت بڑے منصوبے لگ رہے ہیں پینے کا صاف پانی تمام لوگوں کو, پنجاب کے تمام لوگوں کو مہیا کرنے کا. اس کے علاوہ ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں رہنے والے کسی بھی شخص کو, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی بچے کو, کسی بھی اسپیشل فرد کو, کسی بھی ضرورت مند کو اگر فوری راشن کی ضرورت ہے, فوری ویل چیئر کی ضرورت ہے, فوری ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے جو سماعت کا آلہ ہوتا ہے, کوئی اور اسسٹو ڈیوائس کی ضرورت ہے, کسی چیز کی بھی ضرورت ہے, آپ مریم کو بتائیں, ہیلپ لائن میں کال کریں. 3 دن کے اندر 48 آورز کے اندر آپ کو ہیلپ آپ کے دروازے پہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. اتنا سب کچھ بھی کرنے کے بعد ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, ابھی بہت کچھ کرنا ہے, اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے تمام بچوں کی خدمت کر سکوں, پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکوں, اور آپ کو اپنی حقیقی ماں اور مریم نواز شریف میں کبھی فرق محسوس نہ ہو. ہونہار اسکالرشپ کی 60% بینیفیشریز لڑکیاں ہیں. اتنی برائٹ بچیاں ہیں میری, اتنے برائٹ بچے ہیں پنجاب کے. تو اتنی برائٹ بچیاں اور بچے, جس ملک کا, جس صوبے کا مستقبل ہو, اس کو کبھی زوال آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ بچوں بتاؤ, آ سکتا ہے؟ اپنے ملک سے پیار کرو گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے ملک کو جلا دو, تو پولیس والوں کو مارو, کرو گے کبھی؟ یہ آپ کا ملک ہے, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. رانا سکندر, آپ کو, سیکرٹری اسکولز کو اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو بہت بہت شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. پہلے بتاؤ, ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان. شاباش, جیتے رہو, خوش رہو.